السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ تکاثر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی کل 8 آیات ہیں جن کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو، یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی ایک بڑی کمزوری پر تنقید فرما رہے ہیں، اور وہ ہے انسان کی حرص و ہوس۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں یہ ایک ایسی کمزوری پائی جاتی ہے جس نے انسان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا میں بھی عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ حرص و ہوس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے آخر میں، اور آخرت کا جو انجام ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات بڑا کھل کے بتا دیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جاہ و حشمت، یعنی اقتدار، قوت، مال، جائیداد، راحت و آرام، یعنی یہ وہ چیزیں، عزت، جن کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے، ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی تھوڑا بہت حاصل کر کے اسے چین نہیں آتا، وہ اور حاصل کرنا چاہتا ہے، مزید حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چاہے طاقت ہو، اس کو مزید اضافہ چاہتا ہے، مال ہو، اس کو مزید اضافہ کی کوشش کرتا ہے، جائیداد ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے انسان زندگی پوری لگا دیتا ہے اور بھاگتا رہتا ہے، اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھر قبر پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو یہ اس کا انجام ہو گیا۔ یعنی سارا مال جس کے پیچھے وہ زندگی بھر بھاگتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تکاثر، الہاکم التکاثر، یعنی کثرت کی خواہش، یعنی حرص و ہوس، دوسرے الفاظ میں کہ زیادہ زیادہ حاصل کر لوں، اس خواہش نے تمہیں گھیر رکھا ہے، اس نے تم کو آخرت سے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ تم دن رات بس اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہو۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے، یہی ہے انسان کا حال۔ تو یہ اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو رویہ ہے انسان کا، یہ بالکل غلط رویہ ہے، اس لیے کہ یہ جو بھی مال و متاع، جائیداد، اقتدار، جو بھی یہ سب عارضی ہیں، یہ سب چھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور انسان قبر میں پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ان کی اتنی فکر نہ کی جائے، ان کے لیے اتنی جدوجہد نہ کی جائے۔ اگر جدوجہد کرنی ہے، فکر کرنی ہے، دوڑ دھوپ کرنی ہے، حرص و ہوس کرنی ہے، تو انسان آخرت کی کرے، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں جو بھی چیز ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک مستقل چیز کے لیے کوشش کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان عارضی چیزوں کے لیے اتنی جدوجہد، بھاگ دوڑ کیوں، اتنی حرص و ہوس کیوں؟ یہ بہت بری فطرت ہے انسان کی
جو عام طور سے انسان اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے تو پھر دوسری دنیا کا حال تمہارے سامنے منکشف ہو جائے گا، تمہیں قبر کے اندر ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ایک تم نئی دنیا میں داخل ہو رہے ہو۔ اور پچھتاوا وہیں سے شروع ہو جائے گا، پورے عالم برزخ اسی پچھتاوے میں گزرے گا۔ اور پھر جب قیامت آئے گی، جب ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کے اعمال میں نیکیاں کچھ بھی نہیں ہوں گی یا تھوڑی بہت ہوں گی، اور یہ دنیا داری کے سارے کام اس میں ہوں گے جس میں جائز طریقے سے بھی کیا ہوگا، ناجائز طریقے سے بھی کیا ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام پھر جہنم ہی ہوگا۔ آج تو لوگ جہنم کو جھٹلاتے ہیں، یقین نہیں کرتے، ارے مر گئے کھپ گئے مٹی مل گئے، پھر کہے کہ جہنم کیا جنت، مٹی مل جائیں ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، ایک دوسری زندگی آنے والی، یہی قرآن کا سب سے بڑا میسج ہے۔ بار بار قرآن اس کو مختلف طریقوں سے اس کو جو ہے نا ہم پر منکشف کرتا ہے، ہم پہ ظاہر کرتا ہے، ہم کو بتاتا ہے کہ ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اس موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ پہلے تو عالم برزخ ہوگا، اس کے بعد پھر قیامت کے دن ہم دوبارہ جسم کے ساتھ جی اٹھیں گے، اور اچھے لوگ اپنے اچھے انجام کو دیکھیں گے اور برے لوگ برے انجام کو دیکھیں گے۔ وہ اس دوزخ کو دیکھ لیں گے جس میں انہیں فیصلے کے بعد جانا ہے، عدالت کے بعد، اس وقت پھر ان کو یقین آ جائے گا۔ ویسے تو یقین دنیا میں نہیں کرتے تھے، رسول بتاتے رہے، قرآن بتاتے رہے، اللہ کی دوسری کتابیں بتاتی رہیں، لیکن کوئی اہمیت نہیں دی، یقین نہ کیا، سرسری طور پر اس کے بارے میں فکر کر لی تو کر لی، کبھی سوچ لیا تو سوچ لیا، ورنہ جو اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی ہرگز نہیں کی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم جب اس کو دیکھ لو گے تو پھر تم کو مکمل یقین آ جائے گا، پھر تو انکار ہی نہیں کر سکتے تم۔ اب تو صرف زبانی باتیں چل رہی ہیں نا، اس لیے تم انکار کر رہے ہو۔ جب تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے تو پھر انکار کر ہی نہیں سکو گے، تم ماننا ہی پڑے گا کہ ہاں یہ دوزخ ہے اور یہی ہمارا انجام ہے۔ برے لوگ ان کو یقین آ جائے گا کہ اب ہمارا ہی انجام سامنے ہمارے۔ تو پھر اگلی بات یہ کہی جا رہی کہ پھر اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، یعنی یہ جو نعمتیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم ساری زندگی جدوجہد کرتے رہے، ان کے بارے میں سب پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم نے جائز طریقے سے نعمت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ناجائز طریقے سے؟ جائز طریقے سے حاصل اگر کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر بھی کچھ شاید بچت ہو جائے، کچھ نیکیاں آڑے آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت کر دے، کیونکہ ہمارا طریقہ جائز تھا۔ کم سے کم طلب اور ہوس تو بہرحال غلط بات ہے، لیکن کم سے کم طریقہ جائز تھا، کیونکہ بہرحال اتنی معلومات جمع کرنے کی، حاصل کرنے کی تو اجازت ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو کسی حد تک اس کی تو اجازت دی گئی ہے، لیکن حد سے گزرنے کی نہیں۔ تو دوسرا جواب یہ طلب کیا جائے گا کہ جو نعمتیں تمہیں حاصل ہوئیں ان کو تم نے کس طرح صرف کیا، ان کا کس طرح استعمال کیا، پھر ان نعمتوں کو کس طرح صرف کیا۔ مثلا مال ہے تو اس کو کس طرح خرچ کیا، صحت اور جوانی تھی وہ کس طرح خرچ کی، کن کاموں میں خرچ کی، اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کیا انسان نے۔ ان سب چیزوں کی، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب چیزوں کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔
اور یہی بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو نعمتیں تو دی جا رہی ہیں دنیا میں، مال بھی دیا جا رہا ہے، اچھی صحت بھی دی جا رہی ہے، طویل زندگی بھی دی جا رہی ہے، جائیداد بھی دی جا رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں پھر سوال ہوگا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا جواب دیں گے۔ سوال یہی ہوگا کہ یہ نعمتیں تم نے جائز طریقے سے حاصل کی نہیں کی، جائز کاموں میں نعمتوں کو خرچ کیا نہیں کیا۔ یہ دو سوال بڑے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہیں ایک تو جائز طریقے سے کریں، جائز چیز کے لیے کریں، حرص و حسد میں مبتلا نہ ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی ضرور کی جدوجہد کریں تاکہ ایک آرام دہ زندگی ہم گزار سکیں اور زندگی کی تکلیفیں کم سے کم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ ہمیں حرص و بس نہ گھیریں اور ہم حد سے نہ آگے بڑھیں دنیا کے حصول کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔